نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بلسان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد حضرات گرامی، وہ حضرات جو یہ چاہتے ہیں کہ اس زندگی کے ختم ہونے سے قبل وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ پائیں، ان کے لیے بہترین اور آسان سا نسخہ ہے وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر روز 1000 دفعہ درود شریف کا تحفہ پیش کریں. یہ عمل کرنے والا شخص مرنے سے قبل جنت میں اپنا مقام دیکھ پائے گا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دیوانہ، کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سطح زمین پر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو اس کی خوشبو آسمان کے باشی محسوس کرتے ہیں. آسمان کے فرشتے اس کی خوشبو سونگتے ہوئے بارگاہ سمدیت میں اس کی حاضری لگواتے ہیں کہ خالق و مالک، تیرے محبوب کا فلاں غلام سطح زمین پہ بیٹھ کر اپنے محبوب نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہے. اس لیے محبت عقیدت کے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، مختلف مذاہب والے خدا کی خدائی کو بہت سارے حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ کوئی 4 خدا مانتے ہیں، کوئی 6 خدا مانتے ہیں، کوئی خدائی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے 33 کے عدد پہ لے جاتے ہیں اور اسے بڑھاتے ہوئے 3 کروڑ تک خدائی کا حصہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی مذاہب، آسمانی مذاہب کے ماننے والوں میں جب گمراہی نے در کیا تو مسیحیت نے خدائی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اقالیم ثلاثہ کے نام پر انہوں نے خدائی کو 3 حصوں میں منقسم کر دیا اور کبھی تینوں کو خدا مانا شروع کر دیا اور کبھی ایک کو خدا مانا اور دوسروں کو اس کے معاون تسلیم کیا۔ لیکن یہ دین اسلام کا خاصہ ہے۔ دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ دنیا والوں خدا صرف اور صرف ایک ہے، جو ہمارا بھی خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے۔ چونکہ کسی بھی ذات کے لیے، کسی بھی شخصیت کے لیے اس کے حصے دار، اس کے ہمسر، اس کے معاون اس لیے تسلیم کیے جاتے ہیں، اس لیے منتخب کیے جاتے ہیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن خدائے لم یزل کی ذات وہ ذات ہے جس میں نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے تھکان ہوتی ہے، نہ اسے کسی معاملت کی ضرورت ہے۔ خدائے لم یزل نے اس زمین و زمن کو 6 دنوں میں یا 6 ادوار میں تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد اللہ آرام نہیں کرنے لگے۔ خدائے لم یزل نے اس کائنات کو بنا کر کسی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ تمام نظام کو بنا کر، زمین و زمن کو بنا کر اللہ نے اس کی کمانڈ بھی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اللہ نے اس کو چلانے کا انتظام و انصراف بھی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جب ہم تقابل ادیان میں جاتے ہیں تو ہم مختلف مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے، کسی نے بارش کے لیے علیحدہ خدا بنا رکھا ہے، ہوا کے لیے علیحدہ خدا بنا رکھا ہے، کسی نے دولت کی علیحدہ دیوی بنا رکھی ہے۔ لیکن دین اسلام کا یہ خاصہ ہے، دین اسلام بتاتا ہے کہ دنیا والوں اس کائنات کی ابتدا بھی اللہ نے کی۔ بدیع السماوات والارض، اللہ نے زمین و زمن کو جب بنایا جبکہ کوئی چیز نہ تھی، میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ، اللہ تھے، اللہ کی ذات تھی، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ اور کوئی ہستی نہ تھی اور کوئی ذات نہ تھی، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اور جب اللہ نے چاہا
بدیع السماوات والارض، اللہ نے زمین و زمن کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، اس تمام کائنات کو بنایا، اور تمام کائنات کو بنانے کے بعد پھر اللہ نے اس کی کمانڈ بھی اپنے پاس رکھی، اللہ نے اس کے انتظام و انصراف کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے ہر چیز بنا کر اس کو دوسری مخلوقات میں بانٹ دیا، نہیں، اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے دن اور رات کی تبدیلی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے سورج اور چاند کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تمام کائنات کو بنا کر تمام کائنات کے انتظام و انصراف کو بھی اپنے پاس رکھا۔ یدبر الامر، اللہ ہی تمام احکامات نازل فرماتا ہے، اللہ ہی تمام دن اور رات کو تبدیل کرنے کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا والوں، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، دنیا والوں بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے سے تمہاری قوت سماعت و بصارت چھین لے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون سی وہ ذات ہے جو یہ تمہیں قوتیں لٹا سکے گی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تو ساری زندگی دن کو تم پہ مسلط کر دے، تو من یاتیکم، کون ہے جو بلیل، جو رات کو لے کے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون اختیار کر سکو؟ کون ہے وہ ذات جو اللہ کے سوا، اگر اللہ رات کو چھا جانے کا حکم دے تو رات کو دن میں تبدیل کرنے والی کون سی ذات ہے؟ تو دن اور رات کو تبدیل کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان کی زندگی اور موت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے اسے زندگی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے موت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ پھر دنیا کی جو یہ بادشاہتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، دنیا پہ یہ جو ہمیں حکمران نظر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں ابھی اللہ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ دنیا والوں، یہ چند روزہ جو بادشاہتیں، جو اختیارات، جو حکومتیں ملتی ہیں، یہ انسان کی ذاتی نہیں ہے، انسانیت کا یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری بادشاہی میری ہے، میں جسے چاہتا ہوں چند دن کے لیے اسے چند روز کی بادشاہی دے دیتا ہوں، اختیار دے دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں یہ میں چھین لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں عزت عطا فرماتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں میں ذلت میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ تو یہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، خوشحالی اور تنگدستی، اللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یہ خوشحالی ہے عطا فرمانا، یہ تنگدستیوں سے دوچار کرنا، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کے لیے۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں اسی غلط فہمی میں نہ رہو، دنیا والوں کے ان چکروں میں نہ آ جاؤ جنہوں نے خدائی کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و زمین میں کوئی اور بھی خدا ہوتا، کوئی اور بھی اللہ کی ذات کے سوا معبود ہوتا، پھر تو جھگڑے ہو رہے ہوتے۔ ایک خدا کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نے دھوپ چڑھانی ہے۔ تو یہ ایسا نہ ہونا
کہ جہاں بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے، جہاں رات ہے وہاں رات ہے، جہاں دن ہے وہاں دن ہے، یہ ساری کائنات کو ایک انتظام و انسلام پہ چلنا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلنا، اپنے اپنے وقت میں چلنا، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا والوں اس کائنات کا صرف ایک ہی خدا اللہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ بیوی سے بھی پاک ہے۔ جو بندہ خدا کی خدائی کو تقسیم کرتے ہوئے اللہ کے لیے بیوی کا اقرار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ جو خدا کی خدائی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے لیے اولاد کو تسلیم کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، اگر خدا کی خدائی کو بانٹنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح محبوب کائنات کی رسالت کو بانٹنے والے، اس کو حصوں میں تقسیم کرنے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آج ہم یہودیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، آج ہم عیسائیوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت مسیح ابن اللہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ہم نے ان کو کافر قرار دیا۔ یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہا، ہم نے ان کو کافر قرار دیا۔ کیوں؟ کہ وہ خدا کی خدائی کو بانٹ رہے تھے، وہ خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک کر رہے تھے۔ تو خدا کی خدائی میں اگر کسی کو شریک کرنا کفر ہے تو میرے مصطفیٰ کی رسالت میں بھی کسی کو شریک کرنا کفر ہے۔ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہے، ساری آسمان و زمین کی ساری عزتیں، آسمان و زمین کے سارے مقام غلامی رسول میں مضمر ہیں۔ کوئی صحابی رسول ہو، اہل بیت اطہار کا فرد ہو، جب تک وہ غلام رسول نہیں ہے اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی شان نہیں ہے۔ ہاں جب وہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ وہ لوگ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو رسالت مصطفیٰ میں حصے دار کرداتے ہیں، وہ ان کی شان بیان نہیں کرتے بلکہ وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، دین اسلام کا یہ خاصہ ہے، دین اسلام نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ دنیا والوں قل هو اللہ احد۔ جناب آدم علیہ نبینا سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے ہماری قوم اس خدا کی پرستش کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس والقمر، سورج اور چاند کو سجدے مت کرو، لا تسجدوا للشمس والقمر بل اللیل والقمر، سورج اور چاند کو مت سجدے کرو۔ کیوں؟ کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے، ان کو سجدے کرو، اس ذات کو سجدے کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس نے زمین و زمن کو پیدا کیا ہے۔ آسین نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ آریہ جشت نگر زندہ باد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سورج اور چاند کو سجدے مت کرو اور دنیا کی دیگر چیزوں کو سجدے مت کرو۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ،
ارے تم اس کو سجدے کر رہے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام توحید کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ارے تم ایسے خداؤں کو کیوں پوج رہے ہو؟ ما لا يسمع، جو تمہاری کوئی بات تمہیں دیکھ نہیں سکتے، ولا یبصر، تمہیں سن نہیں سکتے، تمہیں دیکھ نہیں سکتے، اور تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، آؤ معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکائیں جو فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ارے وہ کون سی ذات ہے جو تمہاری پریشانی دور کرتی ہے، جو تمہاری تکلیفیں دور کرتی ہے، تمہاری مصیبتیں دور کرتی ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے تو آؤ اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس معبود حقیقی کو وحدہ لا شریک مانے۔ آخری بات حضرات گرامی، اللہ کے ایک ہونے میں، اللہ کے واحد ہونے میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کرنا کفر ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا کفر ہے، اور دین مصطفیٰ نے تو تعظیمی سجدے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ کوئی شخصیت کسی فرد کو صبح قیامت تک سجدہ تعظیمی کے نام پر بھی اپنے آپ کو سجدہ کروانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سجدے کو سجدہ سمجھیے، احترام کو سجدہ مت سمجھیے۔ سجدہ کیا ہے کہ انسان کے تمام اعضاء زمین پہ لگ رہے ہیں تو وہ سجدہ متحقق ہوتا ہے۔ اگر انسان کی پیشانی، انسان کے ہاتھ زمین پہ نہیں لگ رہے، اسے احترام تو کہہ سکتے ہیں، اسے سجدہ نہیں کہہ سکتے۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ خدا واحد ہے، اس کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا حرام ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دعائیں کروانے سے اپنی ذات کے علاوہ کسی سے منع نہیں فرمایا کہ آج ہم کسی استاد سے دعا کریں تو شرک بن جائے، پیر و مرشد سے دعا کروائیں تو شرک بن جائے، اور اس پہ ہم قرآن کو دلیل کے طور پہ پیش کریں، عقل کے ناخن لو۔ اللہ نے جہاں جہاں لفظ دعا کا وہاں استعمال کیا ہے، تمام علماء نے اس کا معنی دعا نہیں لیا، عبادت لیا۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے جن جن شخصیات کو، جن جن افراد کو مقام عطا فرمائے ہیں، عزتیں عطا فرمائی ہیں، قربت عطا فرمائی ہے، ان سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو یہ دعا کروانے پر، احترام کرنے پر جو شرک کے فتوے لگتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور محبت و عقیدت میں انسان سجدے میں پڑ جائے تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خروج کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی وحدانیت کا مکمل احترام کرنے اور اپنی عبادت کی تکمیل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا